بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 688۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ اس وقت آپ کی طبیعت مبارک ناساز تھی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک اور اس سے پہلے ایک طویل حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا اور ان کا عنوان قائم فرمایا، امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو صدمہ پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ واجب الاحترام، اگر امام معذور ہے یعنی وہ حقیقی سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے جو حقیقی سجدہ اور رکوع کر سکتے ہیں، صحت مند افراد ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے کسی عذر کی وجہ سے لیکن سجدہ وہ حقیقی کرتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، صحت مند ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو حدیث پاک گزری ہے 687 نمبر، اس کے اندر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا تو آپ کی طبیعت مبارک میں بہتری ہوئی، تو آپ تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں رکنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں پہلو کی طرف آپ بیٹھ گئے، اور یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور صحابہ جو کھڑے تھے وہ کھڑے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے اندر اقتداء کر رہے تھے، کیونکہ جو چیز مقتدی پر فرض ہو وہ امام کی نماز میں داخل ہونے کے بعد اسے ساقط نہیں ہوتی بلکہ فرض ہی رہتی ہے۔ جیسا کہ کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے، اب مقیم کے اوپر ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو وہ مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ 2 ساقط نہیں ہوگی، بلکہ مسافر کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی 4 رکعت کو مکمل ہی کرے گا۔ اسی طریقے سے صحت مند افراد جو ہیں، وہ ایک ایسے شخص جو قیام پہ قادر نہیں لیکن حقیقی سجدہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے جب صحت مند افراد ایسے امام کے پیچھے جو قیام نہیں کر سکتا جب وہ نماز پڑھیں گے بوقت مجبوری تو ان سے قیام ساقط نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ جہاں پہ پرمننٹ امام ہے اور وہ کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا لیکن حقیقی سجدہ کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان دنوں میں بھی مناسب یہ ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے اسے آگے کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ اور حقیقی سجدے کے ساتھ صحت مند افراد کو نماز پڑھائے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔